الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام حدیث قدسی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے پیارے فرامین، ان کی روشنی میں ہم اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کیا کرتے ہیں۔ آج بھی ایک نئے موضوع کے ساتھ الحمدللہ ہم سب پروگرام میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج کے ٹاپک پر بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی جو حدیث قدسی ہم سننے کے لیے جا رہے ہیں، توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سننا ہے۔ اگر ہو سکے تو اپنے پاس کاغذ اور قلم بھی رکھا کریں، کوئی ڈائری وغیرہ بنا لیجئے۔ اپنے ہر پروگرام میں ہم ایک الگ حدیث قدسی بیان کرتے ہیں اور اس ٹاپک پر الحمدللہ قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں ان کو بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین کے فرامین اور جو واقعات ہیں ان کی روشنی میں اس ٹاپک کو سمجھ کر عمل کرنے کی نیتیں بھی کیا کرتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے اذان کی اہمیت۔ جی ہاں، اذان کی اہمیت پر آج ہم نے آپ کے سامنے حدیث قدسی کو بیان کرنا ہے۔ چنانچہ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ پاک جب کسی چرواہے کو دیکھتا ہے کہ وہ پہاڑ کے دامن میں اذان کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے اذان کہی، نماز پڑھی، میرا خوف اس کے دل میں ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے دین اسلام میں اذان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اذان کا معنی ہے اعلان کرنا۔ جب ابتدائے اسلام میں لوگوں کو با جماعت نماز پڑھنے کے لیے بلانا تھا، اب لوگوں کو کس طرح سے جمع کیا جائے؟ ظاہر ہے گھڑیاں تو تھی نہیں اور وقت کو متعین کرنے کا کوئی ذریعہ بظاہر تو تھا نہیں۔ اب لوگوں کو با جماعت نماز پڑھنے کے لیے بلانا ہے، اس کے لیے کوئی باقاعدہ طریقہ نہیں تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ اس کے لیے لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دینا شروع کر دیے۔ کسی نے کہا کہ بہت بڑی آگ جلانی چاہیے، لوگ آگ کو دیکھیں گے تو آ جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ کسی نے کہا کہ زوردار آواز میں کوئی چیز بجائی جائے جس سے آواز نکلے اور لوگ جو ہے نماز کے لیے آ جائیں۔ کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا مشورہ دیا، بہرحال کوئی بات طے نہیں ہو سکی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ، جب انہوں نے یہ دیکھے معاملات سارے کے سارے کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا بھی ہے اور جلد سے جلد اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے ایسا کہ طریقہ بھی اچھا ہو اور لوگ نماز کے لیے بھی جمع ہو جائیں، آپ بھی اس پریشانی کو سوچتے سوچتے بالآخر سو گئے۔ جب آپ سوئے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ اذان کے کلمات دہرا رہا ہے۔ ایک فرشتے کو دیکھا آپ نے خواب میں، جو اذان کے کلمات ہیں نا پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جو اذان کے کلمات ہیں، اذان کے کلمات انہوں نے ایک فرشتے کو کہتے ہوئے سنے۔ جب ان کی آنکھ کھلی، دوڑتے دوڑتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا خواب سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ خواب یوں دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ تم وہ کلمات جو تم نے سنے تھے
یہ بلال کو کہتے جاؤ کیونکہ ان کی آواز بلند ہے، تو یہ بلند آواز سے اذان کے کلمات کو دہراتے جائیں گے۔ اب عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کے کلمات ان کو سکھانے شروع کیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بلند آواز سے ان اذان کے کلمات کو دہرانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہی الفاظ کو سنا تو آپ بڑے مضطرب ہوئے اور بڑی تیزی کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہی کلمات میں نے بھی خواب میں سنے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد سے لوگوں کو باجماعت نماز کے لیے بلانے کے لیے اذان کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 11، 12 یا 14 صحابہ کرام کو اسی رات اذان کے کلمات جو ہے وہ خواب میں دکھائے گئے تھے۔ تو دیکھیں اذان کی اہمیت ہمارے دین میں کتنی زیادہ ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دیے لیکن اذان کے کلمات مسلمانوں کو سکھائے گئے۔ یہ اذان جس بستی میں دی جائے ان کے لیے امن و امان کا پیغام، مسلمانوں کے لیے راحت کا سبب ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اذان جو ہے اسلام کی نشانیوں میں سے اور مسلمانوں کے شعار میں سے ہے۔ جب آپ کو کسی بستی میں اذان کی آواز آتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر مسلمان رہتے ہیں، یہاں پر اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اذان بہت بڑی عبادت ہے، اذان بہت ساری نیکیوں کا ذریعہ ہے، اذان اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، اذان سے اللہ خوش ہوتا ہے، اذان سے اللہ راضی ہوتا ہے، جبکہ شیطان ناراض ہوتا ہے، شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور ہم یہ سنیں گے کہ شیطان کا کیا حال ہوتا ہے جب وہ اذان کو سنتا ہے۔ اذان کے ذریعے سے آفتیں دور ہوتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور اللہ پاک اذان دینے والے بندوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اوپر خلافت کی ذمہ داریوں کا بار نہ ہوتا، خلافت کی ذمہ داریاں ادا نہ کرنی ہوتی اور خلافت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے میں مصروف نہ ہوتا تو میں ضرور مؤذن بن جاتا، اذان کہا کرتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کی اہمیت کے پیش نظر یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو مؤذنین ہیں نا، اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے اذان کہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اقامت کہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے مؤذن بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان لوگوں کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ ہمارے دین میں اذان کی بہت اہمیت ہے۔ اور آپ اندازہ کریں، اس اذان کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ نماز قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ نماز جو اسلام کے شعار میں سے اور اولین فرائض میں سے ہے، اس نماز کی طرف بلانے کے لیے اذان کہی جاتی ہے۔ لوگوں کو با جماعت نماز پڑھنے کے لیے اذان کہی جاتی ہے۔ اور اذان کے کلمات دیکھیں کتنے خوبصورت کلمات، کتنے پیارے کلمات۔ اذان کے کلمات میں نیکی کی دعوت بھی ہے، اللہ پاک کی بڑائی کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اللہ پاک کی حمد بھی کی جا رہی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی بھی پیش کی جا رہی ہے۔ کتنے خوبصورت کلمات ہیں۔ دیکھیں کہا جاتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کتنی پیاری بات۔ مزید سنیں، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیں کتنے خوبصورت کلمات ہیں، کتنا پیارا ترجمہ ہے۔ اگر ہم اس کے ترجمے پہ ہی غور کر لیں، کس طرح اللہ پاک کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، لوگوں کو نماز کی طرف، لوگوں کو کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اذان دین اسلام کے شعار میں سے اور اسلام کی نشانیوں میں سے ایک عظیم ترین نشانی ہے۔ ہمیں بھی اس کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے۔
اذان کہنے کا کبھی موقع ملے ضرور کہیں. جب اذان کہی جا رہی ہو خاموش رہ کر اس کی عظمت کا اظہار کریں تاکہ لوگوں پر بھی اس کی عظمت کا اظہار ہو سکے, اور کوشش کریں اذان کا جواب دیں. لیکن اذان دینے کے جو فضائل ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں بہت زیادہ ہیں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کی رضا کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہو, اور جب وہ مرے گا تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو عام مسلمان مر جاتے ہیں جن کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو ان کے بارے میں یہی ہے, عام مسلمانوں کے بارے میں, کہ ان کا جسم گل جاتا ہے, ان کی کھال گل جاتی ہے, ان کے جسم سے بال گر جاتے ہیں, یہاں تک کہ ان کا گوشت گل جاتا ہے, ان کی ہڈیاں گل جاتی ہیں, ان کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور ان کا جسم پورا متغیر ہو جاتا ہے. لیکن جو اللہ پاک کے خاص بندے ہیں, جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں, اللہ پاک ان کو یہ فضیلت عطا فرماتا ہے, ان کا جسم گلتا نہیں, ان کے جسم میں کیڑے نہیں پڑتے ہیں. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں جنت میں گیا, میں نے جنت میں موتیوں کے گنبد دیکھے, اس کی خاک مشک کی تھی. میں نے پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیوں, کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری بات. مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھیں, جو لوگ اذان دیتے ہیں, مؤذن ہوتے ہیں, امام ہوتے ہیں, اللہ پاک کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ان کو دے رہا ہے کہ جنت میں ان کے لیے موتیوں کے گنبد رکھے گئے ہیں, اور اللہ پاک نے کتنی عظیم نعمتیں ان لوگوں کے لیے تیار کی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتے ہیں. اور فرمایا گیا کہ شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہو, ایسے شہید کی مانند ہے وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے. پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور حدیث پاک میں ہے, جو پانچوں نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کا ہے, اللہ پاک اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مؤذن کے لیے ہر چیز مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے, ہر چیز مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے, یہاں تک کہ دریا میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کی بخشش کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں. جب بندہ اذان کہتا ہے اللہ کے فرشتے بھی اس کے ان کلمات کو دہراتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ جب وہ اذان سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور جو مؤذن ہوتا ہے اس سے قبر میں عذاب نہیں ہوتا, اس کی قبر اسے نہیں دباتی, اور اللہ پاک اسے قبر کی عذاب سے محفوظ رکھتا ہے جو اللہ پاک کی رضا کے لیے اذان کہنے والا ہوتا ہے. تو دیکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ اذان کے وہ فضائل ہیں جو حدیثوں کے اندر ہمیں بتائے گئے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اذان کی سعادت اگر ہمیں ملے تو اذان ضرور کہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, فاسق آدمی نماز کے لیے اذان نہ کہے. فاسق مطلب جو اعلانیہ گناہ کرنے والے ہوتے ہیں, جس سے داڑھی منڈا ہے, شرابی ہے, وہ بھی اذان نہیں کہہ سکتا ہے. جو بچہ ہے لیکن سمجھدار ہے تو وہ اذان کہہ سکتا ہے نماز کے لیے. تو یہ اذان کی کچھ شرائط ہیں جو مؤذن کے لیے ہمارے دین نے, ہمارے اسلام نے لگائی ہیں. یعنی ہر ایک کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اذان کہتا پھرے, کیونکہ اذان کی اپنی ایک اہمیت, اپنی عظمت ہے. تو لہٰذا اذان کہنے والے بھی عظیم لوگ ہوں گے, اذان کہنے والے بھی وہ لوگ ہوں گے جن کو ہماری شریعت اور ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے اذان کہنا سنت موقدہ ہے, اسی لیے بغیر اذان کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. آپ اگر کہیں تنہائی میں ہیں, آپ کہیں سفر پر ہیں, تب بھی آپ دیکھیں, میں نے جو آپ کو حدیث قدسی سنائی ہے کہ وہ جو چرواہا ہے اکیلا ہے لیکن نماز پڑھنی ہے, اذان کہتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تو اللہ پاک ایسے بندے سے کیسے راضی ہوتا ہے. اسی لیے اس اذان کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے, اور با جماعت نماز کے لیے اذان کہنا سنت موقدہ ہے. اسی طرح سے اقامت بھی کہی جاتی ہے, اور اقامت میں دو کلمات قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ, ان دو کلمات کو زائد کر کے کہا جاتا ہے. اقامت جو ہے جماعت سے
قبل ہوتی ہے اور اذان جو ہے وہ جماعت سے تھوڑی دیر پہلے کہی جاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات اور عرض کر لیں، جب ہم یہ اذان سنتے ہیں تو ہمیں توجہ کے ساتھ سننا ہے، بات چیت نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی۔ اگر آپ بات چیت کر رہے ہیں تو خاموش ہو جائیں، اگر آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو خاموش ہو جائیں، اگر کوئی کام کاج کر رہے ہیں کوشش کریں 2-4 منٹ رک جائیں، اذان کا جواب دے دیں، کیونکہ اذان کے دوران باتیں کرنے والے کا ایمان ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جب اذان ہو تو اس کے احترام میں خاموش ہو جائیں اور آپس میں بات چیت نہ کریں، ورنہ خدا نہ کرے کہ ایمان ضائع ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو۔ اللہ پاک ہمیں اذان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا کے لیے اللہ کریم ہم سب کو اذان کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل جلا آئے حدیث قدسی میں سنتا ہوں جب